رہا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کا ذکر لکھنا تب بھی رحمت، اولیاء کا ذکر سننا تب بھی رحمت. تو میں نے لکھا اور آپ لوگ سن رہے ہیں. چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. سب سے پہلے ہم نام پہ ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم پر عیاں ہو جاتی ہیں. آپ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ایک ٹائٹل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا، خیر التابعین. تمام ٹائٹل سے سب سے بڑھ کر کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یہ خیر التابعین جو ہے میرے نبی نے آپ کو ٹائٹل دیا. اس کا مطلب سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور تابعی کسے کہتے ہیں. دونوں کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی تو پھر خیر التابعین بھی سمجھ میں آ جائے گا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو صحابی وہ ہستی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ملاقات کی. اس میں دیکھنے کی شرط نہیں ہے کیونکہ کچھ نبینا بھی ہیں. تو ملاقات کی، صحبت اختیار کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. کیونکہ بہت سے آدمی ہیں کہ جنہوں نے حضور سے ملاقات تو کی، ایمان بھی لائے تھے، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے نہیں. تو تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ملاقات کی ہو، صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. اب بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، ظاہری زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات نہیں کر سکے. اس لیے آپ تابعی ہیں کہ آپ نے صحابہ کا دیدار کیا ہے. صحابہ کا دیدار نہیں بلکہ صحابہ جو ہیں وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے. ایسے تابعی ہیں کہ صحابی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور عام صحابی نہیں، وہ صحابی کہ جس کی زبان کے اوپر رب تعالیٰ بولتا ہے. ان الرحمن ینطق علی لسان عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے. بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خیر التابعین ہے. اب خیر کا معنی کیا ہے؟ لفظ خیر تو ہم بولتے ہیں خیر ہو، آپ کی خیر ہو. یہ خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر کا معنی کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچانا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیر اس میں تفضیل اخیر کا مخفف ہے. جیسے فلانۃ خیرۃ الناس. تو ایک گروہ کے نزدیک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین ہے. کوئی ایسا تابعی کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کہا ہو، کوئی ایسا تابعی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اس کی سفارش سے ربیہ اور مدیر کی بکریوں جتنے میرے امتی جنت میں جائیں گے. کوئی ایسا تابعی کہ جس کے شہر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے اور اپنا سینہ مبارک کھول کر یہ کہتے ہوں کہ نسیم رحمت، مجھے خوشبو آ رہی ہے دوست کی. کوئی ایسا تابعی جسے حضور نے کہا ہو کہ یہ میرا دوست ہے. کوئی ایسا تابعی جس کے لیے حضور نے حضرت عمر سے کہا ہو کہ تمہاری ملاقات ہو تو ان سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا اور میرا سلام ان سے کہنا. اور کوئی ایسا تابعی بقول روایت، ایک روایت کے حضور نے اپنا خرقہ بھیجا ہو. کوئی ایسا تابعی کہ سالوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے منتظر رہے ہوں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہوں. نہیں، ہاں نہیں. اور یقیناً جواب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا کہ آپ ہیں وہ ایسے تابعی. تو پھر سید التابعین ہوئے نا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، ہم ان کے آگے سر جھکاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل التابعین جو ہیں وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افضل التابعین ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی نظر جو ہے وہ ان کے علم کی طرف گئی ہوگی، ان کے علم کی طرف. لیکن میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے ہیں. آپ چھوٹے ہیں ان سے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 642 میں مدینہ شریف کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے. اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ احد میں بھی جوان تھے.